السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد العزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل وہی اسٹوری۔ ناظرین، سائفر کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا، اور وہی سائفر جس کے بارے میں تمام ادارے اور تمام سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سائفر نہیں آیا۔ یہ صرف ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہے، اور اس بیانیے کی کوئی حقیقت نہیں ہے دور دور تک۔ تو آج وہی سائفر عمران خان کو سزا کے طور پہ اسی سائفر کی وجہ سے عمران خان کو سزا دی گئی، اور سزا بھی 10 سال کی، اور نہ صرف سزا بلکہ قید بامشقت 10 سال سنا دی گئی۔ لیکن اگر سائفر کی حقیقت دیکھی جائے تو اگر ہماری ایجنسیوں کی جانب سے یہ فرمایا جا رہا تھا اس وقت کہ سائفر ہے ہی نہیں، تو عمران خان کو جیل کی، اور اگر سائفر ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو ابھی سزا ہوئی ہے 10 سال کی، تو پھر جن بندوں نے اس سائفر پہ عمل کرتے ہوئے عمران خان کی حکومت کو گرایا، کیا وہ بچ سکیں گے؟ کیا وہ سیف ہینڈ ہے؟ اب سوال تو یہاں پہ بہت سے اٹھتے ہیں۔ اگر سائفر نہیں تھا تو عمران خان کو آج کل جو سزا سنا دی گئی ہے 10 سال کی، وہ کیوں سنا دی گئی؟ اور اگر سائفر ہے، سائفر تھا، سائفر کی وجہ سے ہی حکومت گرائی گئی، تو اس میں ملوث تمام لوگ اب تک آزاد ہیں۔ سب کو سزا ہونی چاہیے، سب جیل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری خبر کی طرف نظر چلتے ہیں، جو ہے توشہ خانہ۔ اب توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ ایک شو روم سمجھیے آپ، جس کی ملکیت پاکستانی حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور جس میں دوسرے ملک والے جو بھی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں وہ وہاں پہ لا کے رکھا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کے توشہ خانہ قوانین کے مطابق ایک قیمت پے کرنے کے بعد آپ وہ چیز لینے کے حقدار ہیں، تو چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ عمران خان نے وہاں سے گاڑی لی، اس کی پیمنٹ کی، جو پیمنٹ بچی وہ اس نے اپنے کام کے لیے کچھ عوامی فلاح و بہبود کے لیے لگا دی۔ اب قیمت لگ گئی، پیسہ بھی آ گیا، کام چل گیا۔ تو توشہ خانہ میں صرف عمران خان ہی اکیلا تھوڑی ہے۔ تو توشہ خانہ 2000 سے لے کے 2022 تک کے جتنے بھی توشہ خانہ میں 2022 سے لے کے 2000 سے لے کے 2022 تک کے تمام لوگوں کے ریکارڈ نکل آئے کہ کس کس بندے کو کیا کیا چیز ملی، اور اس نے کتنی پیمنٹ پہ اپنے پاس رکھ لی، اور اس کی ایگزیکٹ مالی کتنی تھی۔ پھر توشہ خانہ پہ اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ تو قانون، تو پھر اگر قانون کی بات کریں اور قانون کی حکمرانی کی بات کریں تو قانون تو سب کے لیے ایک سا ہونی چاہیے۔ آج عمران خان کو سزا ہو گئی، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ توشہ خانہ کا مسئلہ تھا، اس لیے اسے 14 سال کی سزا پہ بامشقت دے دی، اور ساتھ میں جرمانہ بھی لگا دیا گیا۔ اور سائفر کی بات کریں تو سائفر کے کیس میں بھی عمران خان کو پکڑ لیا گیا، ٹھیک ہے، سزا بھی ہوگی 10 سال کی۔ تو اب سائفر پہ عمل کرنے والے اور توشہ خانہ سے مال لینے والے آزاد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گرفتاری تو ان کی بھی بنتی ہے، سزائیں تو ان پہ بھی بنتی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ قانون کا مذاق بننا، اور ایسا مذاق، ایسا بڑا مذاق بننا ہے کہ وہ چیز نہیں کسی کی، اتنا قانون کے ساتھ مذاق کیا گیا کہ ایک بندے کو دونوں کیسز میں گرفتار کر لیا گیا، اور دوسرے وہ بندے جو سائفر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جنہوں نے حکومت گرائی عمران خان کی، وہ ابھی تک آزاد ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ توشہ خانہ سے 2000 سے لے کر 2022 تک جن لوگوں نے 22 سالوں میں چیزیں لی وہ 20,000 گزرے۔ تو یہ بھی بتایا جائے نا کہ باقیوں کو آزادی کیوں نہیں کرتی، باقیوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا، باقیوں پہ کیسے کیوں نہیں ڈالے گئے، باقیوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تمام چیزیں، یہ تمام سوالات جب ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اٹھانے کے لیے ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں
کرنا مجبوری ہے ہماری، کیونکہ ہمیں اگر ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں تو قانون میں تو سب برابر ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے کوئی ہمارا بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، قانون کے لیے تو سب برابر ہے، چاہے کوئی جج ہی کیوں نہ ہو، جن جن لوگوں نے، چاہے کوئی صحافی کیوں نہ ہو، جن جن لوگوں نے توشہ خانہ سے مراقبت لی ہے، اپنی لیے چیزیں لی ہیں، تو ان سب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ سب کو گرفتار کیا جائے، سب کو سزائیں سنائی جائے اور سب پہ جرمانے لگائے جائیں، تب ہوگی تبدیلی۔ اور صحیح مینیو میں تبدیلی بھی تبھی بنتی ہے جب سب پہ قانون برابر یکساں عمل درآمد کرے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک بندے پر سارے قانون لاگو ہو جائیں، باقیوں پہ نہ ہی کوئی قانون ہو اور نہ ہی ان پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ ہو اور نہ ہی ان پہ کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو، بلکہ انہیں آزادی دی جائے اور ان کی آزادانہ طور پر گلی کوچوں میں جلسے بھی ہوں، بلکہ کنونشنیں بھی ہوں، بینر بھی لگے ہوں، لیکن ایک بندہ جسے سزا سنا دے گی، اس کی پارٹی توڑ دے گی، اس کی پارٹی کا اگر کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہے تو اس کے بینر تک نہیں جانے دے گی جا رہے، اور ماشاء اللہ سے ہمارے سرکاری ملازم ہی جا کے وہاں سے اتار کے لے کے آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک پہ نہیں، امپلیمنٹ ہو تو پھر سب پہ ہو۔ عمران خان اگر جیل میں ہے تو باقی بھی جیل میں ہو، اگر عمران خان نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں تو باقیوں نے بھی لی ہیں۔ ریکارڈ چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو آپ اس ریکارڈ کو دیکھیے، اس ریکارڈ کے مطابق سب کو بلائیں، سب کو سزائیں سنائیں، پھر آئے گا مزہ، پھر ہوگی قانون کی حکمرانی۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔